عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سلیبس میں سے پوچھے جانے والے مزید شارٹ کوسچنز پہ روشنی ڈالیں گے کہ سوالات کیسے پوچھے جاتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کا جواب کیسے دینا ہوتا ہے۔ مثلا سوال پوچھا جا سکتا ہے ایلفرڈ مارشل اور پروفیسر رابنس کے نقطۂ نظر میں فرق بیان کریں، تو جواب کچھ اس طرح سے دیں گے۔ ایلفرڈ مارشل کے مطابق معاشیات مادی خوشحالی کا علم ہے۔ اس میں صرف وہی معاشی سرگرمیاں زیر بحث آتی ہیں جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے اور ان کا مقصد انسان کی مادی خوشحالی ہوتا ہے، جبکہ پروفیسر رابنس معاشیات کو ایک غیر جانبدارانہ علم قرار دیتے ہیں۔ اس میں تمام معاشی سرگرمیاں زیر بحث آتی ہیں، ایسی سرگرمیاں جن کا تعلق مادی اور غیر مادی دونوں قسم کی معاشی حاجات کی تسکین سے ہوتا ہے۔ مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے معاشی مسئلہ سے کیا مراد ہے، تو جواب یہ ہوگا کیونکہ معاشیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی خواہشات بے شمار ہیں اور ان کی اہمیت میں فرق پایا جاتا ہے، جبکہ ذرائع محدود ہیں اور متبادل طور پر استعمال میں آ سکتے ہیں، لہٰذا ہر انسان کے سامنے انتخاب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محدود ذرائع کو کن خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال میں لائے، کیونکہ وہ اپنی تمام خواہشات کو بیک وقت تو پورا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب یہ چار باتیں یکجا ہو جاتی ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، یعنی خواہشات کا بے شمار ہونا، ان کی اہمیت میں فرق پایا جانا، ذرائع کا محدود ہونا اور پھر انہی ذرائع کا متبادل طور پہ استعمال میں آ سکنا، تو معاشی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے علم معاشیات کا موضوع بحث کیا ہے، جواب کچھ یوں ہوگا کیونکہ انسانی حاجات لاتعداد ہیں، ان میں سے اکثر بار بار جنم لیتی ہیں، جبکہ ان حاجات کی تسکین کے ذرائع محدود ہیں، لہٰذا انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے ان اشیاء و خدمات کے حصول کو ممکن بناتا ہے جو معاشی حاجات کی تسکین کا باعث بنتی ہیں۔ یہی انسانی معاشی سرگرمیاں اور جدوجہد علم معاشیات کا موضوع بحث ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے معاشیات کا نفس مضمون کیا ہے، تو جواب کچھ یوں ہوگا معاشیات کے نفس مضمون سے مراد علم معاشیات کے معاشی مطالعے کا موضوع یا نقطۂ نظر جاننا ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے مختلف ادوار میں اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ مثلاً پروفیسر ایڈم سمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم کہا، ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے اسے مادی فلاح و بہبود سے تعبیر کیا، جبکہ پروفیسر رابنس نے اسے محدود ذرائع اور لامحدود خواہشات کے مابین تعلق کا علم قرار دیا۔ لہٰذا انسان اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کے لیے معاشی جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ہر شخص کی روزمرہ زندگی معاشی محور کے گرد ہی گھومتی ہے، اور یہی معاشی جدوجہد اصل میں معاشیات کا نفس مضمون کہلاتی ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے علم اور فن میں کیا فرق ہے، جواب کچھ یوں دیں گے علم سے مراد کائنات کے کسی بھی شعبے سے متعلق معلومات کا ایسا باضابطہ مجموعہ ہے جس کو غیر جانبدارانہ طور پر مشاہدہ یا مطالعہ کے بعد مرتب کر کے اسباب و نتائج کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جبکہ فن سے مراد علمی قوانین کو عملی صورت میں بروئے کار لانا ہے، یعنی علم کے عملی استعمال کا نام فن ہے۔ مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے علم الحقیقت سے کیا مراد ہے۔ علم الحقیقت سے مراد ایسا علم ہے جس میں واقعات کا خالص علمی رنگ میں مطالعہ کیا جائے اور غیر جانبدارانہ طور پر اسباب و نتائج کا تعلق قائم کیا جائے، جیسے طبیعیات اور کیمیا کے علوم وغیرہ۔ ایسے علم کے بارے میں پہچان یہ ہے کہ آخر میں لفظ ہے آتا ہے، جیسے زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر بار بار واپس آتی ہے۔ مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے علم الہدایت سے کیا مراد ہے۔ علم الہدایت ایسا علم ہے جس میں مشاہدہ اور مطالعہ کر کے معلومات کو مرتب کیا جاتا ہے اور پھر ان معلومات پہ غور کیا جاتا ہے کہ کیا ان اسباب اور نتائج کا تعلق درست ہے یا نہیں، اور کیا ان اصولوں کو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں فی کا سامنے کام ہونے کے اسباب وغیرہ کا جائزہ لینا۔
ایسے علم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے فقرات کے آخر میں لفظ چاہیے آتا ہے۔ مزید سوال پوچھا جا سکتا ہے معاشی قوانین سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کچھ یوں ہوگا، معاشی قوانین ایسے رجحانات کے مظہر ہیں جو مخصوص اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عمومی رویوں کا اظہار کرتے ہیں، مثلاً قانون طلب، قانون رسد، قانون تکلیل افادہ محتتم وغیرہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔